السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا، اور اس کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیت ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ نہ یاد ہو۔ اب رہا سورہ فاتحہ تو یاد ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں معنی اور مفہوم مطلب نہیں معلوم ہوگا، ہم رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یار، جب صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آج ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نماز میں خضوع اور خشوع نہیں ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی لاٹھی یا ڈنڈا لے کر ہمیں دوڑا رہا ہے۔ محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، اور الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ رب العالمین تو ہم پر رحم فرما رہا ہے۔ ذرا غور و فکر کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا تھا تو ہم نے رب کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا، رب العالمین نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بلا، سارے لوگوں کی روحوں نے ایک بارگی میں کہا تھا، بلا ہاں، تو ہمارا رب کیوں نہیں ہے؟ میرے محترم، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، کوئی نعمت اسے دیتا ہے، تو وہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پا کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ جیسے کوئی اچھی چیز آپ کے گھر میں بنی اور آپ نے اس کو کھایا اور الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا، تو یہ جو آپ نے حمد کی، یہ حمد اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ حمد جو ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ یہ جو تو حمد کر رہا ہے یہ حمد اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پیاری ہے۔ اے غفلت میں رہنے والے انسان، آخر تجھے کیا ہوا؟ تجھے قرآن دیا گیا، تجھے تمام کتابوں میں جو افضل و اعلیٰ کتاب ہے وہ کتاب دی گئی، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں جو افضل و اعلیٰ رسول اور نبی ہے وہ نبی تجھ کو دیا گیا، پھر بھی تو غفلت میں ہے۔ میرے محترم، یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں وہیں رہنا ہے، تو ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنے احسانات کیے، یہ اس کا احسان عظیم نہیں تو کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یار، ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بتایا گیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے وقار کو کھو دیا۔ جس دن ہم اپنے وقار کو پا لیں گے اسی دن ہم اپنے زندگی کو سمجھیں گے اور ہم اپنے اسلام کو سمجھیں گے۔ جس دن ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں گے اس دن ہم سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کے احکام کیا ہیں۔ تو محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مقدس دیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ابھی میں نے جو آپ کو حدیث پاک سنائی اور قرآن کی سورہ فاتحہ کی 2 آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو یاد کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہے سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان والوں کا، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ یہ تو اس کا معنی ہو گیا۔ اور آؤ میں حدیث پاک آپ کو پوری پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمت عطا فرمائی ہے اس سے زیادہ افضل یہ جو تو نے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے گلاس لیا، گلاس میں پانی لیا، پانی ہم نے پیا اور پینے کے بعد میں ہم نے الحمدللہ کہا، تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پانی پینے کی نعمت دی ہے، یہ نعمت اللہ کے نزدیک اتنی پیاری نہیں جتنی پیاری تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نے حمد کیا۔ تو محترم، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب رب کی عبادت کریں اور اس کا حمد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا اس پر مجھے اس کے بعد میں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔